بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ریئیکٹ کرنے والی ہوں مفتی یاسر صاحب کی ایک اسٹریم پر، جس میں ایک ایکس مسلم اسلام میں واپس آیا۔ یہ واقعہ سننے اور دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، کس طرح یہ ہمارے دل کو ٹچ کرتا ہے، یہ سب میں اپنے تھاٹس اور ریئیکشنز کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اور مل کر اس جرنی کو محسوس کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کہ آپ اسلام میں واپس آنا چاہیں گے یا نہیں آنا چاہیں گے؟ بنیادی طور پر آپ نے خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا، خدا کی صفات کو تسلیم کر لیا، خدا کی ہدایت کو تسلیم کر لیا، جن کے ذریعے ہدایت بھیجی جاتی ہے ان کو تسلیم کر لیا، سب کو تو مان لیا، بچا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ صحیح ہے، جو کچھ بھی نہیں بچا میرے بھائی، اب دیر کس بات کی ہے؟ اور آپ اس پر قائم دائم بھی رہیے جی۔ جی نہیں، تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا کلیئر سمجھایا، اور آپ کی بات جائز ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ریلیونٹ، صحیح بات کر رہے ہیں، غلط بات نہیں کر رہے۔ ہاں واقعی جی، تو اب اگر یہ ساری چیزیں آپ ہماری تسلیم کر رہے ہیں تو اب آپ اعلان کر دیجئے کہ اب آپ ایکس مسلم نہیں ہیں، آپ اعلان کر دیجئے۔ جی، میں کلمہ پڑھ کے اپنی بات کہیں۔ ایکس مسلم نہیں ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ خود ہی پڑھ لیجئے اپنی زبان سے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اپنا نام جو ہے نا یہ چینج کریں، یہیں پہ چینج کریں، یہیں پہ چینج کریں، ختم کریں اس کو۔ جی چینج کر دیتا ہوں، رونا آ رہا ہے یار، میں الحمدللہ الحمدللہ عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ تھینک یو مفتی صاحب۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اس کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے حق کے راستے پر چلنے کا ایک استقبال ہے، یہ اس نے ایک اشارہ دے دیا آپ کو۔ یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو اور جو ایموشنز ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہیں ایکس مسلم محسن، اس سے پہلے بھی آئے تھے آپ؟ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ اس سے پہلے بھی آئے تھے اور آپ سے بات بھی ہوئی تھی، کئی سوالات کے آپ کے جواب بھی دیے تھے۔ بالکل بالکل۔ تو اب آپ کا سفر کہاں پہنچا؟ میرا سفر سر یہاں تک پہنچا ہے کہ مان لیا خدا ہے، تھوڑی سی پروگریس ہوئی ہے۔ پھر سوال دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے خدا ہے، پھر مذہب کہاں سے آ گیا اور مذہب پہ کیوں یقین کریں، اور اسلام جو مذہب ہے، دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سب ہم مسلمان فیملیز میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یار تھوڑا بایس ہے ہمارا ساتھ، سنک کاسٹ فالیسی ہے، ہم نے اپنی زندگی لگا دی اس کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو فالو، رائٹ۔ تو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے مان لیا خدا ہے، لیکن اب میں یہ ایک اور کلیم آ گیا کہ آپ تو میرے بھائی خود ہی ایگزامپل ہیں کہ ایک فیملی میں پیدا ہو کر بھی مسلمان نہ رہے، تو پھر بایسنس کدھر ہے؟ آپ تو نکل گئے تھے۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں مفتی صاحب، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ اپنی بات کریں، سب کی بات کریں۔ تو آپ نے کہا کہ مسلمان فیملی میں پیدا ہونے کا مطلب ہے مسلمان ہونا، آپ تو نہیں ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے، جو کہا دوبارہ بتائیے۔ آپ غلط سمجھے، میں کہہ ٹھیک ہے، رہا تھا کہ آپ نے کبھی ریئلائز کیا کہ آپ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تو آپ کے اندر ایک بایس ہے، ایک بایس۔ ٹھیک ہے، آگے بولیں۔ پھر تو میں بس یہ آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ ٹھیک ہے بھائی مان لیا خدا ہے، لیکن اسلام ہی وہ رائٹ ریلیجن ہے، یا اسلام کا خدا ہی رائٹ ریلیجن ہے، اس بات پہ کس طرح آئیں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ خدا کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں، یہاں تک تو ہم دونوں ایک ہی پیج پر ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا خدا کے وجود کے ساتھ ساتھ آپ خدا کی صفات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں؟ اگر صفات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آل پاورفل ہے، کسی پہ اس کو کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اس نے بنایا، تو یس۔ جی ہاں، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ متکلم ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی صفات میں شامل ہیں۔ بے شک، اس کو تسلیم کر رہے ہیں؟ بے شک۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم نے اس کو تسلیم کر لیا تو کیا اب ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ خدا جو کہ ہدایت دینے والا ہے، تو اس نے واقعی انسان کو ہدایت دی اور ہدایت دینے کے مختلف طریقے اختیار کیے، مثلا انبیاء کو بھیجنا، رسولوں کو بھیجنا، کیا ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، کیوں؟ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہاں، اس پہ بات کر لیتے ہیں، کیوں تسلیم کر لیں جو اسٹوری آپ کو ایک انسان نے بتائی۔
نہیں میں نے چلے ٹھیک ہے آپ اس کو نہ مانیں, جو اسٹوری ایک انسان نے آپ کو دی اس کو نہ مانیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خدا کے جو آل پاورفل اور ہدایت دینے والا ہے, کیا اس نے انسان کو ہدایت دی یا نہیں دی؟ نہیں معلوم, نہیں پتا. یقین کیسے یقین کر لیں کہ یہ خدا کی ہدایت؟ ٹھیک ہے, ہدایت دے سکتا ہے, وہ نہیں دے سکتا؟ بے شک دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہدایت دی کہ نہیں دی؟ نہیں معلوم. وہ آپ کو نہیں معلوم, خدا نے ہدایت دی یا نہیں. اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دی تو اس کا مطلب وہ ہدایت نہیں دے سکتا. نہیں اس کا مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ دے سکتا ہے. بھائی ایک کائنات بنانے کے بعد جو ہدایت دینے والا اس نے ہدایت ہی نہیں دی, تو پھر ہدایت دینے والا کیسے ہوا؟ یہ کیسے مان لیا آپ نے کہ وہ ہدایت دینے والا ہے؟ کیونکہ جب یہ مان رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ قابل ہے تو وہ ہدایت دینے پر بھی قابل ہے. جب اس نے دی نہ دی یہ ایک الگ ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہدایت دینے پر بھی قادر ہے, مان لیجئے وہ ہدایت نہ دے, ہدایت دینے پر قادر ہونے کے باوجود, تو کیا یہ ظلم ہوگا یا عدل ہوگا؟ دیکھیں خدا سے ظلم اور عدل کا آپ وہ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارا کانسیپٹ ہے, خدا کا نہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے کانسیپٹ, ہدایت بھی تو پھر ہم اپنے ہی لیے چاہیے نا. آپ اس کو یہ مان کے یہ بتائیں کہ کیا خدا ظلم کر سکتا ہے؟ بالکل بے شک کر سکتا ہے, ظلم کر سکتا ہے. اچھا, تو کیا خدا اپنے کو مار سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ علم نہیں, معلوم نہیں. نہیں, ابھی تو آپ نے کہا کہ نہیں مار سکتا. نہیں میں نے نہیں کہا کہ نہیں مار سکتا, وہ ماننا مفتی صاحب سیدھی سی بات ہے, نہیں معلوم, مجھے اس کا جواب نہیں معلوم. ٹھیک ہے, وہ آپ نے جواب بدل دیا, وہ بات الگ ہے, وہ صحیح کیا آپ نے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے, لیکن ہمیں معلوم ہے. خدا اپنے کو نہیں مار سکتا. اوکے ٹھیک, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا آل پاورفل نہیں ہے, آل پاورفل ہے, لیکن آل پاور میں یہ نہیں آتا کہ وہ اپنے کو مارے لے. چونکہ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ خدا چونکہ آل پاورفل ہے لہٰذا کیا وہ اپنے کو مار سکتا ہے یا وہ اپنی پاور کو لمیٹڈ کر سکتا ہے, تو یہ فیلیسی ہو جائے گی کہ آل پاورفل ان لمیٹڈ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یہ تو فیلیسی ہے. جی. تو جب خدا اپنے کو نہیں مار سکتا, خدا اپنی پاور کو لمیٹڈ نہیں کر سکتا, تو پھر خدا ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ظلم آپ کو اور مجھ کو لگ رہا ہوگا, خدا کے لیے نہیں ہوگا. نہیں, وہ خدا کے پوائنٹ آف ریفرنس سے ہی بات کریں نا, کہ خدا کے پوائنٹ آف ریفرنس سے کوئی چیز اگر ظلم ہو, کیا وہ ظلم ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ظلم کر سکتا ہے؟ پچھلے کالر والا سوال آ جاتا ہے کہ خدا جو کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے, اس میں تو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کچھ کیوں کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے, اس کو ہم مان رہے ہیں, فعال لما یرید ہے وہ. سوال یہ ہے کہ ہم نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ خدا میں, اچھا ایک بات بتائیں کہ خدا میں اچھی صفات ہوں گی کہ بری صفات ہوں گی؟ اگین مفتی صاحب, اچھا اور برا ہمارا کانسیپٹ ہے, خدا کا نہیں. تو خدا جو ہم سمجھتے ہیں اچھی کوالٹیز ہیں یا بری کوالٹیز ہیں, وہ مے ناٹ اپلائی ٹو خدا. اس کی نظر سے وہ اچھا اور برا تو وہ ہے نا, انسان کا وہ ہے, کیا ہے نظریہ. ٹھیک ہے, تو یعنی اچھائی اور برائی آبجیکٹیو نہیں ہے, سبجیکٹیو ہے. کریکٹ. اوکے, ہاں تو پھر بات اس پر ہونی چاہیے نا, ہم چلے گئے دوسری جگہ. تو اچھائی اور برائی اگر آبجیکٹیو نہیں ہے, سبجیکٹیو ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمارے نزدیک اچھی ہوں گی, آپ کے نزدیک غلط بری ہوں گی, اور اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. بالکل 100%. ٹھیک ہے, تو انصاف نہ کرنا ہمارے اعتبار سے سبجیکٹیو ہے یا آبجیکٹیو ہے؟ انصاف نہ کرنا ہمارے لحاظ سے سبجیکٹیو ہے. انصاف نہ کرنا برا ہے یا اچھا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے انصاف کی ڈیفینیشن کیا ہے اس بندے کے لیے. جو بھی ڈیفینیشن ہو, انصاف کی کوئی بھی ڈیفینیشن لے لیں, انصاف نہ کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ انصاف نہ کرنا فرام مائی سبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو برا ہے. اچھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک انصاف نہ کرنا اچھا بھی ہو سکتا ہے. Depends how they are looking at انصاف, سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, وہ کسی طرح بھی دیکھ رہے ہیں انصاف کو, انصاف کی کوئی بھی ڈیفینیشن انہوں نے کی, وہ انصاف نہ کرنا آپ کے نزدیک سبجیکٹیولی برا ہے یا آبجیکٹیولی برا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں سبجیکٹیولی برا ہے, جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹیولی برا ہے. ہٹلر نے بھی انصاف کیا تھا نا؟ جی, ہٹلر نے بھی انصاف کیا تھا جی, یا نہیں کیا تھا؟
اب آپ اس کے انصاف کے قائل نہ ہو، بات الگ ہے، ہم اس کے انصاف کو انصاف نہیں مان رہے، لیکن کیا تھا اس نے بھی انصاف. تو سبجیکٹو ہی ہوا نا پھر مفتی صاحب. سبجیکٹو کیسے ہوا؟ سبجیکٹو کیسے ہو گیا؟ انصاف نہ کرنا ایک برائی ہے، یہ ایک آبجیکٹو ہے. ہاں انصاف کی ڈیفینیشن سبجیکٹو ہو سکتی ہے، انصاف نہ کرنا ایک برائی ہے، یہ تو آبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جی. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز آبجیکٹیولی برائی کے طور پر وجود رکھتی ہے کم سے کم. ٹھیک ہے صحیح ہے اوکے. ٹھیک ہے، تو جب ایک برائی آبجیکٹیولی موجود ہے تو وہ انسان کے وجود بخشنے، انسان کے تصور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے چونکہ انسان جس چیز کے بارے میں بھی تصور کرے گا وہیں اختلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک، آبجیکٹیولی موجود ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ بہت ساری ایسی اچھائیاں اور برائیاں ہیں جو ایک جگہ ہے، تو بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جب انصاف نہ کرنا برا ہے تو انصاف کرنا اچھا ہے کہ نہیں آبجیکٹیولی؟ جی اچھا ہے. ٹھیک، جو چیز آبجیکٹیولی اچھی ہے وہ انسان کے تصور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. رائٹ. جب آپ نے یہ مان لیا تو پھر یہ کہنا کہ خدا انصاف کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے، یہ ہمارے سوچنے کے اوپر منحصر ہے. اب ہمارے سوچنے پر منحصر نہیں رہا. انصاف کرنا ایک آبجیکٹیولی اچھی چیز ہے اور ظلم کرنا ایک آبجیکٹیولی بری چیز ہے. یہ اب ہمارے سوچنے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے. جب یہ ہمارے سوچنے پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہا تو اب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا اگر ہدایت دے سکتا ہے، چونکہ وہ ہدایت دینے پر قادر ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ہدایت نہ دے تو یہ انصاف کے خلاف ہے، اور انصاف آبجیکٹیولی ایول ہے اور خدا ایول ہو نہیں سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے مان لیا. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہدایت دی ہے. اوکے ٹھیک ہے. ہدایت دی ہے تو ہدایت پہنچی بھی ہے، ریسیو بھی کی ہے ہم نے. بالکل. ٹھیک، اب جب ہم یہاں تک پہنچ گئے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان تک جو ہدایت پہنچی ہے وہ کیا ہے اور وہ کس کے پاس پہنچی ہے. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان تک جو ہدایت پہنچی ہے وہ خدا ہی کی طرف سے آئی ہے کہ نہیں. چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں، خدا ہی کی طرف سے آئی ہے ہدایت یا تو میں نہیں بھی آپ آئی کو ہے. دے سکتا ہوں نا. ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہدایت ہم تک پہنچی ہے وہ خدا ہی کی طرف سے آئی ہے یا کسی اور طرف سے آئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ طے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ ہدایت خدا کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے. وہ اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ کوئی ہے ذہن میں؟ وہ اسٹینڈرڈ سر میرے خیال سے، اب دیکھیں یہاں پہ یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ آپ کو بچپن میں جو ساری کہانیاں پڑھائی نہیں، گئی، اسے کہانی چھوڑ دیجیے نا آپ اپنے. میں تو اسی لیے میں جو بھی کہتا آپ کہتے کہانی، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، وہ اسٹینڈرڈ آپ بتائیں. اسٹینڈرڈ سر یہ ہوگا کہ جو ہدایت آئی ہے اس کا لاجیکل سینس بنے اور اس کی وجہ پتہ چلے کہ خدا یہ ہدایت کیوں دے رہا ہے اپنے. نہیں، یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہ ہوا، یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہ ہوا. حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا لاجیکل سینس نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، کیونکہ میری اور آپ کی لاجک تو سبجیکٹو ہے نا، وہ تو آبجیکٹو نہیں. جی. تو جو اسٹینڈرڈ بنے گا وہ اسٹینڈرڈ یہ بنے گا کہ اگر وہ ہدایت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ خدا ہم جیسا ہے یا ہم خدا جیسے ہیں، تو وہ ہدایت خدا کی طرف سے نہیں آئی. ڈو یو ایگری؟ اگری. ٹھیک، اگر وہ ہدایت یہ کہتی ہے کہ وہ خدا نہ ہم جیسا ہے نہ ہم خدا جیسے ہیں، اور ہمیں وہ ہدایت یہ کہہ رہی ہے کہ تم جو بھی کرو گے اس کا بینیفٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تم تک پہنچے گا، اور تم جو بھی کرو گے اس کا نقصان تمہیں ہوگا، کسی اور کو یعنی خدا کو نہ اس کا کوئی فائدہ نہ اس کا کوئی نقصان. آپ اس ہدایت کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پرابلم آ گئی نا مفتی صاحب یہاں پہ. وہ کسی انسان کی طرف سے آ رہی ہے تو مجھے کیسے معلوم وہ خدا کی طرف سے ہے یا انسان نے خود بنایا؟ نہیں، چونکہ وہ ہدایت میں دونوں چیزیں ہیں نا. ایک یہ بھی ہے کہ اس ہدایت میں خدا کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہے کہ نہ تو خدا ہم جیسا نہ ہم خدا جیسے، وہ انٹروڈکشن ہے نا. جی. اب ہم اس انٹروڈکشن کو سامنے رکھتے ہیں، آگے والی بات بعد میں کریں گے، اس انٹروڈکشن کو سامنے رکھتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں جو مذاہب ہیں ان میں کون کون سے مذہب پر آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ جو ہر ایک مذہب ہدایت کو کلیم کر رہا ہے؟ بتائیے کس مذہب کو سامنے رکھتے ہیں؟ کسی کو بھی لے آئیے.
اسلام کو چھوڑ کر، فی الحال اسلام کو بعد میں بات کریں گے. ہندوؤں کو لے آئیے. ہندوؤں کو لے آئیے. تو ہندوؤں میں جو ہدایت کا تصور ہے وہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کہ ان کے بھگوان ہیں اور وہ میسج تو سیم ہی ہے مفتی صاحب. نہیں، میسج سیم نہیں ہے نا. دیکھیں ابھی ہم نے کہا کہ خدا کا تصور ایسا ہونا چاہیے، نہ خدا ہم جیسا نہ ہم خدا جیسے. ہندوؤں میں خدا ہم جیسا بھی اور ہم بھی خدا جیسے ہیں. میں سمجھ گیا. صحیح آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. تو اس لحاظ سے تو وہ بیڈ ایگزامپل ہے پھر ہندو. تو ہندوازم ہو گیا ڈسکوالیفائڈ. جی چلیں اب آئیے کرسچینٹی کو لے لیتے ہیں. جی ٹھیک، کرسچینٹی آ گئی. کرسچینٹی میں خدا کا تصور کیا ہے؟ کرسچینٹی میں خدا کا تصور یہ ہے کہ خدا ہم جیسا ہے. وہ شادی بھی کر رہا ہے، اس کی اولاد بھی ہو رہی ہے، وہ بایولوجیکل ہو رہی ہے بھائی، ویسے نہیں ہو رہی ہے، بایولوجیکل ہے. بیگوٹن سن ہے حضرت عیسیٰ. جی تو ہمارے بھی بیگوٹن سن ہوتے ہیں اور خدا کے بھی ہیں، تو خدا ہم جیسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل. اچھا، اور وہ خدا بھی ایسا کہ سولی پہ بھی چڑھ رہا ہے اور وہ کھا بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، سارے کام کر رہا، تو پھر خدا ہم جیسا ہوا. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ کرسچینٹی کا جو تصور ہے ڈسکوالیفائڈ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. جوڈیزم کو لے لیجئے. اچھا، جوڈیزم میں خدا کا تصور آلموسٹ، میں تھوڑی دیر کے مان لوں چلو وہی ہے جو اسلام میں ہے. مجھے بتائیے کہ جوڈیزم کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ جوڈیزم قبول کریں نہ کریں؟ جوز تو چاہتے ہیں آپ یہودیت، اسلام نہیں، یہودیت قبول کریں ہی نہ کبھی. یہودی تو یہ چاہتے ہیں، اور آپ قبول کرنا بھی چاہیں گے تو قبول نہیں کرنے دیں گے وہ. اگری. جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر ایسی ہدایت کہ جو صرف ایک خاندان کے لیے ہو، ایسی ہدایت کا ہم کیا کریں بھائی؟ خدا تو خالق ہے پوری انسانیت کا، ہدایت دے رہا ہے خاندان کو خالی. سمجھ گئے. تو یہودیت بھی ڈسکوالیفائڈ. اب بچا کیا؟ اسلامی بچا نا، کہ جس میں خدا کا تصور وہ ہے کہ نہ ہم خدا جیسے نہ خدا ہم جیسا، اور تصور وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، کسی ایک ذات اور برادری کے لیے نہیں ہے. اور روز اول سے ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا، بلکہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کے کنسسٹنسی کے ساتھ وہی پیغام ہے کہ خدا ایک ہے، وہ دکھے گا نہیں، نظر نہیں آئے گا، اس کی آپ مورتی نہیں بنا سکتے، اسی کی عبادت کرنی ہے. عبادت کے لائق وہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آدم اللہ کے رسول ہیں، ابراہیم اللہ کے رسول ہیں. ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، یہ اوتار نہیں ہے خدا کے. تو مجھے بتائیں کہ جو موسٹ لاجیکل اور جو چیز سینس بنا رہی ہے وہ اسلام کے علاوہ اور کون دوسرا مذہب ہے؟ مجھے بتا دیجئے. کوئی نہیں. تو اب اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ ہماری بایسنس ہے تو یہ ایک ناانصافی والی بات ہو جائے گی. اس کو بایسنس نہیں کہا جاتا، اس کو ہم یہ کہیں کہ ہم لاجیکل گراؤنڈز کے اوپر ہم نے ہر مذہب کو ٹیسٹ کیا، ایک ایسا اسٹینڈرڈ کے ساتھ ٹیسٹ کیا جو اسٹینڈرڈ سب کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے، اور اس اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھ کر سارے مذاہب جو ہے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. صرف اسلام ہی بچتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی لیے تو اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک وہی چلا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح کہہ رہے ہیں جی. آئی ایگری. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے ان تمام چیزوں پر ایگری کر لیا تو اب مجھے بتائیں کہ آپ اسلام میں واپس آنا چاہیں گے یا نہیں آنا چاہیں گے؟ ایک سوال اور کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر کے سوال بھی ہوں، لیکن وہ سوال چلتے رہیں گے. لیکن جب آپ نے یہ مان لیا کہ خدا ہے اور خدا کا تصور سب سے صحیح لاجیکلی، آپ نے بتایا نا لاجک کے بیسس پہ، آپ ہی نے ابھی بولا کہ وہ اسلام میں ہی ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ میں مانتا ہوں جی. آپ کے جی صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی اور مذہب بچا نہیں. بالکل. تو بھائی اب یہ سوال جو باقی جو ادھر ادھر کے سوال ہیں وہ پوری زندگی پڑی ہے ان سوالات کو کرنے کے لیے، وہ ہوتے رہیں گے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اتنی فلیکسیبل دی ہے کہ وہ کبھی بھی سوال کرنے سے نہیں رکے گی. ہمارے ذہن میں بھی سوالات آتے رہتے ہیں اور ہم ان کے جوابات ڈھونڈتے رہتے ہیں. روزانہ سوال آتے ہیں، روزانہ جواب ملتا ہے. اللہ کا شکر ہے. تو آپ کسی یعنی ایک چیز اگر آپ کو مل گئی اور آپ اس کو حق سمجھ رہے ہیں تو اس کو حق کو قبول کرنے میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں، آپ اس کو حق نہیں سمجھ رہے ہیں تو بات الگ ہے. جی حق تو سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب ایوری تھنگ ایکسیپٹ کرنا ہے. اب ایوری تھنگ میں چونکہ بنیاد آپ نے ایکسیپٹ کر لی نا، بنیاد آپ نے ایکسیپٹ کر لی ہے کہ یہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا کوالیفائڈ آپ کو دکھ نہیں رہا. باقی آپ کو ایکس وائی زی کے اوپر کچھ کوشچن ہے، آبجیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوشچن ہے، وہ کوشچن آپ کے حل ہوتے رہیں گے بھائی. بنیادی طور پر آپ اگر یہ مان کے چل رہے ہیں، ہاں
جی آپ بنیادی طور پر آپ نے خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا, خدا کی صفات کو تسلیم کر لیا, خدا کی ہدایت کو تسلیم کر لیا, جن کے ذریعے ہدایت بھیجی جاتی ہے ان کو تسلیم کر لیا, سب کو تو مان لیا, بچا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا. صحیح ہے. جو کچھ بھی نہیں بچا میرے بھائی, اب دیر کس بات کی ہے, اور آپ اس پر قائم دائم بھی رہیے. جی جی نہیں, تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا کلیئر سمجھایا, اور آپ کی بات جائز ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ریلیونٹ, صحیح بات کر رہے ہیں, غلط بات نہیں کر رہے. ہاں واقعی جی تو اسلام آپ اگر یہ ساری چیزیں آپ ہماری تسلیم کر رہے ہیں تو اب آپ اعلان کر دیجئے کہ اب آپ ایکس مسلم نہیں ہیں, آپ اعلان کر دیجئے. جی میں کلمہ پڑھ کے اپنی بات کہیں. ایکس مسلم نہیں ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کلمہ پڑھ لیجئے, آپ خود ہی پڑھ لیجئے اپنی زبان سے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب اپنا اللہ نام جو ہے نا ماشاء یہ چینج کریں, یہیں پہ چینج کریں, ختم کریں اس کو. جی چینج کر دیتا ہوں, لیکن سوالات آتے رہیں گے, میں پوچھتا رہوں. بالکل کنٹینیو ہے, کنٹینیو ہے. ہاں اچھی ہاں, بات آپ ہے, آئیے سوال کریں, بالکل. بڑا رونا آ رہا ہے یار, میں الحمدللہ بالکل. الحمدللہ عجیب سا فیل ہو رہا ہے. تھینک یو مفتی صاحب. الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ اس کی طرف سے, یہ اس کی طرف سے حق کے راستے پر چلنے کا ایک استقبال ہے. یہ اس نے ایک اشارہ دے دیا آپ کو. یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو اور جو ایموشنز ہیں, یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے. جب انسان کے, دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ ایک چیز میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر بہت دنوں سے گرد و غبار پڑی ہوئی ہو نا, تو پھر اس کی جو شائننگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ گرد اور دھول کو صاف کر دیں مثلا ٹیبل سے, تو وہ ایک دم شائننگ ہو جاتی ہے اس کے اندر. اور اگر ہلکا سا پانی کا ڈراپ بھی اس پہ ڈالے نا, تو وہ بہت دور سے نظر آتا ہے, چونکہ گرد و غبار جو ہے وہاں سے ہٹ چکی ہے. تو آپ کے دل سے جو گرد و غبار ہے وہ ایک حد تک صاف ہو چکا ماشاءاللہ, اس کے اندر شائننگ آ گئی ہے. تو شائننگ کا اثر یہ ہے کہ اس کی اب آنکھیں تو چھلکنی چاہیے ہی چاہیے, پانی تو پھر نظر آئے گا. اس میں مفتی صاحب نے لاسٹ ٹائم اگر میں غلط نہیں ہوں, نے بولا تھا جب ہماری بات ہوئی تھی کہ میں 2013 میں نے اسلام کو چھوڑا تھا. تو آپ خود سوچیں کہ 2013 سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ, مطلب کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا, کبھی بھی موت آ سکتی تھی, لیکن کیوں زندہ رکھا؟ کیونکہ پتا تھا کہ ہاں بندہ مخلص ہے, ہدایت کے دروازے بند نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے راضی ہے ایک حساب سے, کیونکہ آپ کا جو یہ اشکالات تھے یہ ختم ہو چکے, اور آپ کو رکھا وہاں پر کہ نہیں اس کو میں پکا بندہ بناؤں گا. جیسے آپ نے بولا کہ میں سے پیدا مسلمان نہیں ہوا, اب لاجیکلی مسلمان ہو گئے آپ کے مطابق, ہے نا, ہو گئے نا پکے. ٹھیک ہے, تو مبارک ہے آپ کو. تھینک یو سو مچ. نہیں, آپ نے جو سوالات کے جواب دیے وہ بالکل ریزنیبل جواب تھے, اس میں شک و شبے کی وہ نہیں رہ گئی, کوئی وہ نہیں رہ گیا, آرگیو کرنے کی ضرورت نہیں رہی. جی الحمدللہ, جی بہت شکریہ. چلیں جزاکم اللہ خیرن, ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا, ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ایمان کو مضبوط کرے. آمین ثم آمین. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, جس میں آپ سب نے دیکھا کہ ایک ایکس مسلم بھائی اپنی جرنی اور اسلام میں واپس آنے کے فیصلے پر اپنے احساسات شیئر کرتے ہیں. انہیں سکون اور ہدایت کا احساس ہوتا ہے جو انہیں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا. مفتی یاسر صاحب انہیں کچھ نصیحت اور دعاؤں کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, انہیں اسلام میں واپس آنے پر مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ سے ان کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مفتی یاسر صاحب اور ان کے جیسے اسکالر کو ہمیشہ دینی علم اور حکمت سے نوازے اور انہیں اور زیادہ توفیق دے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے اور سچائی تک پہنچنے میں مددگار بن سکے. اور اس بھائی کے لیے بھی دعا ہے جو واپس اسلام میں آئے ہیں کہ اللہ انہیں مزید ہدایت اور استقامت عطا فرمائے. آمین. ان کے دل کو سکون اور ایمان سے روشن رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے سب گمراہی کے راستے بند کر دے اور ہمیشہ انہیں سیرت مستقیم پر چلائیں. اور ہم سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ہدایت اور دین کے راستے پر مضبوطی سے قدم رکھنے کی توفیق دے اور ہمیشہ اپنی رحمت اور برکت سے نوازتے رہیں. آمین. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ خیر فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.